ایک آدھا پانی کے اندر تھا اور دوسرا اس کے اوپر. جب وہ پہلے والے آدمی کو تو نکال دیا، جو دوسرا آدمی تھا اس کا تو بالکل سانس رک گیا، وہ بس آخری لمحوں میں تھا. پھر اللہ نے ہمت دیا کہ وہ پہلے والے آدمی کو بھی نکال دیا، پھر دوسرے والے آدمی کو بھی نکال دیا. یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا نوجوان ہے، یہ ہمارے مستقبل کا ایک اچھا ایک شکل ہے، ہمارا چہرہ ہے. بالکل صحیح انشاءاللہ. الحمدللہ جب پتہ چلا ہو کہ یار اندر تو انڈین ہے، انڈین کو میں نے بچایا ہے، کبھی آیا دل میں ملال یا یار میں نے کیوں بچایا ان کو؟ لیکن اس ٹائم سچویشن یہ تھا کہ گاڑی سب سے زیادہ ہل رہا تھا. یہی میرا سوچ تھا، اگر یہ گاڑی الٹا ہو گیا تو میں نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں اور نہ ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مسکت نامہ. میں ہوں اس کا میزبان بلال بشر. علامہ اقبال نے فرمایا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ ستارہ جب چمکتا ہے تو افق تک نظر آتا ہے. سلطنت عمان میں بھی دیکھا جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور لوگوں نے پھر ڈیمانڈ بھی کی، خواہش کا اظہار بھی کہ ہم اس پاکستانی سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور ظاہری طور پر مجھے بھی اور ارشد خان صاحب کو بھی اس کام کے لیے لوگوں نے بہت سارے کمنٹ کیے، میسیج کیے. تو آج ہمارے درمیان وہی اس ستارے ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے یہ کاوش کی. میں ستارہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری ملت اور قوم کی جو ہے نمائندگی کی ہے، اس لیے ہم ان کو ستارے کہیں گے کہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے اس وقت ڈوبتے ہوئے افراد کو بچایا تھا انسانیت کی خاطر. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان صاحب، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ارشد علی خان صاحب جو کہ علمی اور معتبر شخصیت ہیں، عمان میں جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان سے بات کریں گے، پھر شہزاد خان صاحب طرف آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حافظ بلال. الحمدللہ رب العالمین کہ یہ سعادت آپ کو ملی، ہمیں ملی کہ ہم نے پہلے شہزاد خان سے ملنے سے پہلے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی اور پھر ہم نے یہ بھی سعادت حاصل کی کہ سب سے پہلے بھی شہزاد خان کو ڈھونڈا اور الحمدللہ شہزاد خان اب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان کا تعارف کروا دوں. یہ نوجوان جو ہے یہ چارسدہ کے علاقے کا، جو کہ پشاور کے نواحی علاقے کا ایک نوجوان ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی مثال ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پہ عمان میں رہنے والی کمیونٹی کے لیے کہ انسانیت کے لیے جینا چاہیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو علامہ اقبال کا شعر آپ نے پڑھا اور وہ مجھے بھی یاد آ گیا. علامہ اقبال کا شعر وہ کسی اور سمت میں لکھا تھا کہ خدا کی ذات سے جو عشق کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے عشق کرتے ہیں، وہ انسانیت سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ کسی ایک انسان کی جان بچانے کا مطلب انسانیت کی جان بچانا ہے. بے شک. اور اس میں کوئی مذہب، کوئی قومیت، کوئی نیشنلٹی، کوئی سیکٹیرینزم شامل نہیں ہے. بالکل. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ اللہ کا عشق تھا. جی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ جو بے خطر کودنا ہے، یہ وہی ایک منظر ہم نے دیکھا. عمان میں بڑی غیر معمولی طور پہ بارشیں ہوئیں، بڑی شدید اس دفعہ بارشیں ہوئیں اور شہزاد خان سے ہم تفصیل میں بات کریں گے اس واقعے کی کیونکہ یہ اس وقت موجود تھا، اس نے سب کچھ کیا. تو میں تعارفاً یہ بتا دوں کہ خود ہمیں جو اسلام سبق دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے اللہ نے خود کہا کہ میں نے انسان کو اپنی قائم شدہ تقویم میں بہترین بنایا اور اس کی مثالیں یہی ہوتی ہیں کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی منافرت سے اوپر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کرسچن ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہ انسانیت دیکھتا ہے. اس شخص کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، اس کو نہ ان کی قومیت کا پتہ تھا، لیکن اس نے جب دیکھا تو باقی تفصیل وہ شہزاد خان خود بتائے گا کہ اس نے فوراً نہتا، کوئی لائف جیکٹ نہیں، کچھ نہیں، اس نے جمپ لگا دیا کہ انسان مر رہے ہیں، ان کو بچانا چاہیے. تو اس کے اندر کودا یہ شخص اور پھر باقی سوال جواب ان سے کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس نے بچایا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تعارف بھی کرا دیا اور اس واقعے کے پس منظر کو اور واقعے کی حقیقت کو اور مستقبل کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو عوام کے ساتھ لے کر آئے ہیں، ڈسکس کیا آپ نے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہیرو، کمیونٹی کے ہیرو، جنہوں نے نہ صرف اپنے علاقے کے لیے بلکہ ہر پاکستانی کے لیے جو کہ اس وقت عمان میں مقیم ہے ان کے لیے فخر سے سر کو بلند کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شہزاد خان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی خان بھائی؟ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر. الحمدللہ. خان بھائی، پوری کمیونٹی کی طرف سے
خان صاحب نے بھی اپنا محبت کا اظہار کر دیا. میں پوری کمیونٹی 4 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی ہے پاکستان میں لوگ موجود ہیں, تمام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ان لوگوں کی جان بچائی. اور خاص طور پر اس موقع پر میں آپ کے والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کے اساتذہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کے بزرگوں کو جنہوں نے آپ کی تربیت انسانیت کی بنیاد پر کی ہے, انہوں نے تفریق نہیں کی. تھوڑا سا منظر ہمیں بیان کریں گے. ہم نے تو دیکھا گاڑی آئی, آپ اس وقت کہاں پر تھے اور پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میرا نام شہزاد خان ہے, میں پشاور شب قدر کا رہنے والا ہوں. اور اس کے بعد میں ارشد علی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, جس نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے چھوٹا سا لڑکا کو اتنے بڑے سٹیج پہ اور اتنے بڑے منظر پہ لے کے آیا. اور اس کے بعد میں حافظ بلال صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. یہ واقعہ ہوا تھا یہ برکہ میں جدھر میں ہمارا روم ہے, ادھر اس دن یہ عید کے دوسرے دن بہت زیادہ بارش اور سیلاب آیا تھا. تقریباً ایسے شام کے 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا, اور بہت زیادہ بارش ہوا تھا, سیلاب آیا تھا, لیکن اس ٹائم کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں گاڑی آئے گا. سب لوگ دیکھ رہا تھا, 300-400 آدمی تھا, تو سب لوگ ویڈیو بنا رہا تھا. جب دیکھا تو اس میں میں نے ایک گاڑی دیکھا وائٹ والا, وہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے ابھی. تو جب وہ گاڑی میں نے دیکھا, اس میں نے صرف پہلے ایک آدمی دیکھا تھا بس. نہیں, آپ تو بعد میں دیکھا نا, گاڑی جب آ کے ادھر لگا ستون کے ساتھ رک گیا گا. جی. تو اس وقت آپ کہاں پہ قریب کھڑے تھے یا دور کھڑے تھے؟ نہیں, میں اس کے دور تھا, لیکن میں بھاگ کے گیا, صرف یہ سوچ کے وہ سوات والا واقعہ مجھے یاد آیا. خان صاحب توجہ کیجئے گا, سوات والا واقعہ یاد ہوا کہ کس طرح سے وہاں گاڑیاں, ہمارے جو پٹھان فیملی تھا وہ ادھر ہی کھڑا تھا. اگر اسی ٹائم عین موقع پہ اس کا کسی نے مدد کیا ہوتا تو وہ آج نہیں اس دنیا میں بچ جاتے ہو, لیکن وہ کسی نے اس کا مدد نہیں کیا. بس وہی خیال آیا, یا نہ یہ دیکھا تھا کہ اس میں انڈین ہے, نہ یہ دیکھا تھا کہ اس میں بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, صرف اللہ کی رضا و انسانیت کے لیے کیا تھا. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں جب اوپر پل کے اوپر گیا تو چپل نکال کے میں سیدھا گاڑی کے اوپر گیا. پہلے تو میں نے سب سے پہلے پیر سے زیادہ وہ شیشہ مار دیا, لیکن وہ نہیں ٹوٹا. اس کے بعد میرے ایک دوست ہے, اس نے مجھے پتھر دے دیا, ایک اتنا سا بڑا پتھر تھا, اس سے بھی نہیں ٹوٹا. پھر دوسرا پتھر دے دیا, اس سے بھی نہیں ٹوٹا. پھر اس کے بعد جو تیسری دفعہ کوشش کی تو اس سے پھر ٹوٹ گیا. تو پھر لاک بھی مضبوط تھا, تو لاک کھول دیا, اور جب اندر دیکھا تو اس میں صرف 2 آدمی تھا. ایک آدھا پانی کے اندر تھا اور دوسرا اس کے اوپر تھا. جب وہ پہلے والے آدمی کو تو نکال دیا, جو دوسرا آدمی تھا اس کا تو بالکل سانس رک گیا تھا, وہ بس آخری لمحوں میں تھا. پھر اللہ نے ہمت دیا کہ وہ پہلے والے آدمی کو بھی نکال دیا, پھر دوسرے والے آدمی کو بھی نکال دیا. لیکن اس ٹائم سچویشن یہ تھا کہ گاڑی سب سے زیادہ ہل رہا تھا. یہی میرا سوچ تھا, اگر یہ گاڑی الٹا ہو گیا تو میں نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں اور نہ ان کو, لیکن بچانے والا وہی اوپر والا ذات ہے, اور اس نے بچا لیا. شہزاد خان, ایک سوال ہے یہ جو بڑا اہم ہے, اور میرے خیال میں سامعین کو بھی سمجھنا چاہیے, ناظرین جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں, جی کہ یہ گاڑی جو تھی یہ آلریڈی ایک سمت میں الٹ چکی تھی. جی سر. اور یہ یوں ایک سمت میں یعنی الٹی ہوئی تھی, اور یہ جو آپ اس کی جو ایک رکاوٹ تھی پل کی, اس کے اندر پھنسی تھی. اس کا جو کالم تھا, وہ بیم تھا, اس کے اندر پیچھے پانی کا پریشر تھا. جی سر. اور یہ شخص جو نہتا تھا, نہ لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اور کسی قسم کا کوئی اس کے پاس حفاظتی سامان نہیں تھا, نہ رسی تھی جو خود کو کسی سے باندھا ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سلپ ہو جاتا, اوپر سے بارش ہو رہی تھی, یہ بالکل نہیں بچ سکتا تھا, یہ سلپ ہو جاتا. اچھا, پھر یہ کہ ایک ہاتھ سے اس کو توڑنا, اس کے لاک کو کھول کے کھڑکی کو پکڑنا, ایک ہاتھ سے پہلے ایک کو نکالا, پھر دوسرے کے لیے اس کو گاڑی کے اندر جانا پڑا. یہ بات سمجھنے کی ہے. اور اس میں وہ بھیگا ہوا تھا آلریڈی, اس کے اندر پانی آ چکا تھا, وہ تقریباً سانسیں توڑ رہا تھا. اس کو پکڑ کے اس گیلے آدمی کو خود نکال کے باہر
پھر نکل کے لے کے اور پھر اوپر تک اس کے حوالے کرنا، اور اس کا اور اس کا پل کے اوپر کے لوگوں کا فاصلہ تھا. اٹ واز اے گریٹ جاب. میں یقین کریں کہ میں نے پورے واقعے کو بڑے غور سے دیکھا. میں اس کی ماں کو سلام کرتا ہوں جس نے ایسے بچے کو جنم دیا. اتنے حوصلے سے اس نے وہ کام کیا، بہت زبردست کام کیا. ہمیں نہ صرف یہ نہیں کہ تعریف کرنی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. یہ لوگ پردیس میں روٹی کمانے آئے ہیں. لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، یہ محنت کش لوگ ہیں. یہ ہمارے پٹھان خاص طور پہ بہت محنت کش لوگ ہیں. میرے اس ملک میں اتنے سال ہو گئے، میں نے دیکھا ہے کہ کبھی میں نے کسی پٹھان کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. یہ خوددار لوگ ہیں، یہ تابوک اٹھا لیں گے، یہ مزدوری کر لیں گے، لیکن یہ بھیک نہیں مانگتے. یہ مل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روٹی شیئر کرتے ہیں. ایک ڈیرے پہ رہ کے ایک سالن میں 5 آدمی کھا لیتے ہیں. صبر والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کہے گا. اب میرا شہزاد تم سے یہ سوال ہے کہ یہ جب تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے اس میں جمپ لگا دیا، اور اس وقت تم نے کیا سوچا، کیا سوچا؟ سر میں نے اس ٹائم یہی سوچا کہ بس ان لوگوں کو بس بچانا ہے. یہ سوچ کبھی بھی نہیں تھا کہ مدد کرنی ہے. ہاں اس کی مدد کرنی ہے بس. بالکل. اور یہ اس وقت شہزاد نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر، جیسے اس نے کہا کہ انڈین ہیں، مصری ہیں، ایرانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، کون نیشنلٹی نہیں دیکھی، نہ یہ دیکھا، نہ عمر، نہ کچھ، لیکن کود گیا. اور یہ بڑی بات ہے، یہ بہت اچھی انسانیت کی دلیل ہے. کبھی ایسا لگا جب آپ وہ اترنے کا سوچ رہے تھے، یہ جب آپ نے دیکھا کہ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے نا مائنڈ میں ایک پلان بی آتا ہے، سیکنڈ چیز آتی ہے، یار اگر یہ گاڑی گر گئی، گاڑی جیسے اب بہاؤ جتنی تیزی سے وہ آ رہی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بہت تیزی کے ساتھ گاڑی آ رہی ہے اور آ کے پھر ادھر اٹک جاتی ہے. ہلکا سا بھی، پچھلی ویڈیو میں بھی خان صاحب نے بڑا اچھے سے اس کا ذکر کیا، آپ نے بھی اس کے بات کی، ہلکا سا بھی پانی کا بہاؤ تھوڑا سا بھی تیز ہوتا یا سائڈ سے آتا تو گاڑی بہہ کے جا سکتی تھی، آپ کی جان بھی جا سکتی تھی. ڈر نہیں لگا؟ نو سر، بس اللہ کی مدد تھی اس ٹائم. ماشاء اللہ، بڑے جذبے کی بات ہے. شہزاد یہ بتاؤ، تمہیں سوئمنگ آتی ہے، تیرنا آتا ہے؟ نو سر، مجھے نہیں آتی. بتائیے آپ. اس کو تیرنا بھی نہیں آتا، اس کو سوئمنگ بھی نہیں آتی، کیونکہ جو سوئمر ہوتا ہے پروفیشنل، اس کو یہ کانفیڈنس یا خود اعتمادی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں سوئم کر لوں گا. لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا خطرہ مول میں لے لیا، کیونکہ یہ بڑی بات ہے اور یہ بڑی بڑی قابل تحسین بات ہے. خان صاحب اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم عمان میں موجود ہیں تو یہاں پر ملٹیپل لوگ ہیں. بارش کے دنوں میں نا بہت سارے مناظر میں دیکھنے ملتے ہیں جو ایموشنل ہوتے ہیں. جیسے ان کا واقعہ تھا، انہوں نے تو باقاعدہ 2 آدمی کو بچایا. تو ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ عمانی بھائی نے ایک بلی کو بچایا، جانوروں کو، تو بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی. اس طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں واقعات میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ہم بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فیملی جو ہے ان کے 4-5 بچے جو ہیں وہ بچ گئے، لیکن جو پیرنٹ ہیں وہ وادی میں ہی بہہ گئے ہیں. تو جب ایسا منظر دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہر ایک آنکھ جو ہے نم ہو جاتی ہے، یار کہ یہاں پر تو ہم آئے تھے پردیس میں رزق کمانے کے لیے، یہاں پہ رہنے کے لیے، لیکن کوئی ایک بھی چلا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا، ایک فرد کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا ایسے مشکل وقت میں، اپنے اعصاب پر قابو رکھنا اور پھر اپنے وزن کو بھی برابر رکھنا. کوئی تکنیک تھی آپ کے پاس کہ آپ گاڑی کے اوپر چل بھی رہے ہیں، گاڑی گیلی بھی ہے اور آپ پھسل نہیں رہے، یا کچھ اس طرح کا؟ نو سر، اس طرح کوئی آئیڈیا نہیں تھا، بس صرف اور صرف اللہ سے مدد اور یہ جذبہ تھا کہ بس ان لوگوں کو بچانا ہے. صحیح ہے. ابھی تو ماشاءاللہ ہر آدمی تعریف کر رہا ہے. کسی نے آپ کو اس وقت یا بعد برا بلا کہا؟ نو سر، کسی نے. سب پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا سعودی سے جو پیار اور محبت مل رہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایون عمان میں حافظ بلال، انڈین کمیونٹی جو ہے، کیونکہ بعد میں پتہ چلا یہ دونوں جو آدمی انہوں نے بچائے، جن کی جان بچائی، وہ دونوں انڈین تھے. تو ان لوگوں نے اور انڈین کمیونٹی نے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں، اور میرے جو ذاتی طور پہ جاننے والے ہیں، ایون ان کا بہت بہت اچھے الفاظوں سے ذکر ہو رہا ہے. اور اس میں ہماری طرف سے ایک بڑا اچھا ایک جذبہ جا رہا ہے کہ نہیں، ہم لوگ انسانیت والے لوگ ہیں. ہم لوگ جس طرح ہمارے بارے میں پینٹ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بڑے شدت پسند لوگ ہیں، ہم لوگ بڑے شدید لوگ ہیں، ایسی نہیں ہے بات. ہمارے اندر اس قسم کے بچے، انسان، نوجوان ہیں جو انسانیت کے لیے جیتے ہیں، اور ان کو یہی سبق پڑھایا جاتا ہے اور یہی تربیت. جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ماں باپ بھی قابل تحسین ہیں، ان کے وہ اساتذہ جنہوں نے ان کی تربیت کی کہ آپ نے زندگی کس طرح جینی ہے. عمان کیونکہ ایک ایسا جغرافیائی علاقہ ہے جس میں وادیاں بہت ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، سمندر ہے، لیکن اس میں اکثر وادیاں آتی ہیں اور ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں.
لیکن اس میں ایک بڑا ایک ان یوزل واقعہ ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ان کو سرخروئی ملی، اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے اور آنے والے وقتوں میں اس کے لیے خوشیاں نصیب ہوں، اس کے ماں باپ کو اس کی خوشیاں نصیب ہوں، اور اس کے ماں باپ اس کے سر پہ سلامت رہیں، اور باقی نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پہ آگے بڑھ کے انسانیت کی خدمت کریں۔ جیسے آپ کو پہلے تو پتہ نہیں تھا نا کون ہے اندر، جب پتہ چلا ہو کہ یار اندر تو انڈین ہیں، انڈین کو میں نے بچایا ہے، کبھی آیا دل میں ملال یا کہ یار میں نے کیوں بچایا ان کو؟ نو سر، ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا خیال تھا۔ جب میں نے ان لوگوں کو ریسکیو کیا اس کے بعد انڈین لوگ سب مجھے گلے لگا رہا تھا۔ اچھا، یس سر، ویڈیوز بھی بنا رہا تھا، گلے بھی لگا رہا تھا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دل خوش ہوا بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس وقت جب دل خوش ہوا تھا، اس وقت آپ کیا فیلنگ تھی آپ کی، یا اپنے اندر کی فیلنگ کیا تھی آپ کی؟ میں بس اپنے آپ پہ ایک فخر کر رہا تھا کہ میرے سے بھی اللہ نے اس طرح کوئی کام کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے اس سے بڑا کام لیا ہے۔ حافظ بلال، ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات پہ، اور میں اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ آج جس دور میں ہم بات کر رہے ہیں اس پورے خطے میں ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ ایسا ہی ہے انسانیت چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک آگ اور خون کے کھیل میں ہے، جی جی، اور اس لمحے یہ ایک مثال ہے کہ دیکھیے اس دنیا میں آگ کو مت پھیلائیں، شر کو مت پھیلائیں، خیر کو پھیلائیں۔ جی جی، جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ اللہم حفظ من النار، جی جی، اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا۔ جی جی، تو بجائے ہم شر کی بجائے لوگوں کے لیے آگ پھیلائیں، ہم خیر پھیلائیں، ہم شر کو نہ پھیلائیں۔ تو الحمدللہ اس میں نہ کوئی مذہب شامل ہے، نہ قومیت شامل ہے، اس میں انسانیت شامل ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ بہترین سبق ہے آج کے لیے، سب بڑی بڑی طاقتوں کے لیے بھی، بڑے بڑے ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بھائی خیر پھیلاؤ، شر مت پھیلاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ تو بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور آپ نے اس کی ہاسپٹیلٹی کی، اور آپ نے یہاں پہ کل سے آئے ہوئے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ حافظ بلال آپ ہمیشہ اچھے کاموں میں ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا نوجوان ہے، یہ ہمارے مستقبل کا ایک اچھا ایک شکل ہے، ہمارا چہرہ ہے۔ بالکل ایسے ہی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سویر پاکستان کی طرف جائیں گے، سفارتخانہ پاکستان جائیں گے، سوشل کلب اور دیگر افراد کی جانب سے بھی انشاءاللہ عزیز آپ کو اس تو تکریم سے نوازا جائے گا، اور جس طرح آپ نے بات کی تھی ROP سے بھی، تو انشاءاللہ عزیز اس طرف بھی جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے عمان کی جو گورنمنٹ ان کی طرف سے بھی آپ کے لیے ایک اپریسیشن ہونی چاہیے، تاکہ باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہو کہ مستقبل میں کبھی بھی ایسا مشکل وقت آئے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس وقت قائم و دائم رہنا جی، بالکل، اور انسانیت کے لیے خدمت کے لیے جذبہ رکھنا چاہیے جی۔ بہت شکریہ شہزاد خان بھائی، آپ نے وقت دیا، خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، تمام ہر چیز کے لیے بہت شکریہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہمیشہ ہیومنٹی فرسٹ، انسانیت کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ اگر ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو ہی ہمارا نام ہوگا، ہم اپنا اچھا امیج جو ہے نا وہ بلڈ کر سکیں گے۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔